وہ جو دشمن یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں سیکولرزم کے اسباب کو نکالیے، یہ گندے ڈرامے، یہ گندی فلمیں. دیکھیے ایک تو ہمارے ذمہ داروں نے بھی اس چیز پہ توجہ بہت کم دی ہے نا. عقل اگر قوموں میں نہ ہو تو قومیں غلطی کرتی ہیں. جذباتی ذہن ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے. پہلے نیا نیا کیمرہ آیا، فتوے آئے کیمرے سے فوٹو نکالنا حرام ہے. ٹی وی آیا کہ گھروں میں ٹی وی رکھنا حرام ہے. وی سی آر آئی کا وی سی آر خریدنا حرام ہے. اور ایسے جذباتی مومن تھے دکانیں توڑ دی، وی سی آریں توڑ دی بیچارے لوگوں کی کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. سنیما بنا، ضیاء الحق کا زمانہ آیا، سارے سنیما گھر اس نے کیا کر دیے، توڑ دیے کہ یہ شیطان کے گھر ہیں. کسی نے توجہ نہیں دی کہ بھائی ٹیکنالوجی ختم کرنے سے یا ٹیکنالوجی سے دین کو کوئی خطرہ نہیں. اب زمانہ گزرتا گیا، اب سب سے بڑے کیمرے بھی مولویوں کے پاس ہیں، بڑی بڑی ٹی ویوں پہ اسکرینوں پہ. رمضان میں بھی سامنے مولوی بیٹھا ہوا ہے. فضل الرحمان سے کسی نے کہا مولانا آپ کا فتویٰ تھا فوٹو نکالنا حرام ہے. بڑا چالاک اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ ابھی اس میں تھوڑا فکر کرنا پڑے گا زمانے کے حساب سے. وہ پھر تبھی تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پر آئے تو کوے کو بھی کیا کر دے، حلال کر دے. کہتے ہیں نا کسی شکاری نے شکار کیا تو ایک کبوتر پھنسا، ایک کوا پھنسا، ایک چیل یا کوا. تو کوا رونے لگا. کبوتر نے کہا رونا تو مجھے چاہیے، رو تو کیوں رہا ہے، میں حلال بھی ہوں مجھے تو ذبح کر دے گا، تو حرام ہے. کہ تجھے نہیں پتا جس نے شکار کیا وہ مولوی ہے، تیرے اوپر شاید رحم آ جائے چھوڑ دے لیکن مولوی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روایت نکال کے حلال کر کے مجھے کھا لے گا. یہ وہ علماء سو دین کا ستیہ ناش کیوں ہوا؟ کیونکہ شعور نہیں تھا. آپ کے یہاں اجتہاد تھا حلالے کے مسئلے. سماوی صاحب شیعہ بنے یا انہوں نے تونس میں اتنے شیعہ کیوں بنائے؟ کہتے فقہ کی وجہ سے. فقہ اہل بیت ایک زندہ فقہ ہے، وہ اپنے زمانے کے حساب سے آسانیاں پیدا کرتی ہے، فتوے دیتی ہے. وہاں پہ قدماء کا ذہن تھا کہ دودھ کا قطرہ بھی پی لیا تو بہن ہو گئی بھائی ہو گیا، بڑی عورت نے بھی پی لیا تو وہ بھی بہن ہو گئی بھائی ہو گیا. نکاح ٹوٹ جاتے تھے. طلاق کے مسئلے، 3 طلاق کا مسئلہ. آپ کی فقہ سیار تھی، یعنی زندہ فقہ تھی. مردہ مجتہد کو کبھی شیعہ اس کی تقلید نہیں کرتا. زندہ مجتہد زندہ ہے، زمانے کو دیکھ رہا ہے، مسائل کو دیکھ رہا ہے. خمینی صاحب نے فتویٰ دیا اپنے زمانے میں، آج زمانہ بدل چکا ہے، اس حساب سے فتویٰ ہوگا. ہم تو اقلیت میں تھے نا، اکثریت گناہ ہماری طرف نہیں ہے. اکثریت جو عالم اسلام پہ مسلمان حاکم تھے، کیمرے کے خلاف فتویٰ دیا، سنیما کے خلاف فتویٰ دیا، ٹی وی کے خلاف فتویٰ دیا. لہٰذا کیا ہوا، اس میدان میں ہم سارے پیچھے رہ گئے. نہ کوئی پکا مسلمان ڈائریکٹر بنا، نہ کوئی پکا مسلمان رائٹر بنا، نہ کوئی مسلمان ایکٹر بنا. اب کہنے لگے ہم رسول خدا کی مووی بناتے ہیں، دا میسنجر، رسول خدا کی مووی. ہاں بھائی حضرت حمزہ کون بنے گا، جناب عمر کون بنے گا، جناب عثمان کون بنے گا. ایک مووی بنا رہے ہیں نا آپ، نبی کا صاحب بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب لوگ ہیں اس میں، سب کسی نے کیریکٹر نبھانا ہے. تو حضرت حمزہ کا کیریکٹر ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر نبھا رہا تھا. فلم اسلام کی بنا رہے ہیں لیکن سپاہی دشمن کے لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا. آج بھی اگر کوئی اسلام کی آپ مووی بنانا چاہو، اس فیلڈ میں اتقیاء متقین صلحاء ہے ہی نہیں. ہم نے تو کہا ایکٹنگ حرام ہے. بھئی ایکٹنگ کیوں حرام ہے؟ اگر آپ ایک اچھے ڈرامے کے لیے ایکٹ کر رہے ہو تو حرام کیوں ہے؟ اگر آپ اچھی کہانی، کوئی اخلاقی، کوئی ایتھیکل، کوئی معاشرے کو سدھار پیدا کرنے کے لیے، میں نے کہا 5 منٹ کے لیے آپ ایک سٹوری پڑھتے ہو، ذہن میں سوچتے ہو نا کہ بندہ جا رہا ہے، بندہ بیٹھ رہا ہے، بندہ اڑ رہا ہے، بندہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، تو ساری پلاننگ کہاں کرتے ہو؟ ذہن میں کرتے ہو. اسی پلاننگ کو تم نے سنیما کے پردے پہ کیا کرنا ہے؟ اتار دینا ہے نا. اچھے خیال، اچھی اسٹوریز کو. تو یہ میدان ہم نے خالی چھوڑا. اور اس وقت ہماری مائیں بہنیں ڈراموں پر، ہمارے بچے ڈراموں پر. پہلے تو 20 قسطیں 40 قسطیں، اب تو اتنی سیریز نکل گئی کہ بندے کی شاید عمر ختم ہو جائے سیریز ختم نہ ہو. اتنا مٹیریل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، اتنا ڈیٹا دشمن نے بنا دیا ہے. ہارر دیکھنا ہے ہارر ڈیٹا، اینگر دیکھنا ہے ایکشن موویز، گندگی دیکھنی ہے گندگی والی موویز. کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ اس نے پلیٹ میں ہر شے رکھی ہے آپ کے جوان کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے. اب سوال یہ ہے یہ سنیما کب بنتا ہے، انڈسٹریز کب بنتی ہیں؟ جب آپ کے پاس حکومت ہو. آج حکومتوں کی توجہ کہیں اور ہے، فلم انڈسٹری پہ نہیں ہے، ڈرامہ انڈسٹری پہ نہیں ہے، تو بڑی آسانی سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے نا، بے حیائی پھیل رہی ہے. خمینی صاحب کا نظریہ یہ تھا جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی سنیما اسلامی نہیں ہوتا، جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی میڈیا اسلامی نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے، ٹولز ہوتے ہیں، ابزار ہوتے ہیں، بجٹ ہوتا ہے، آپ پورے معاملے کو، پورے معاشرے کو سدھار سکتے ہو نا. جب تک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے، انڈیویجولی بھی لوگ کام کر سکتے ہیں. اہل سنت اس پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بریلوی حضرات بچوں کے لیے کارٹونز بنا رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. نوجوان اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کوئی ڈائریکٹر بنے، کوئی رائٹر بنے.
اب کسی نے امام علی کا کوئی قصہ رائٹ کروانا ہے، کسی نے اخلاق پر، صبر پر، یہی جو 75 لشکر امام جعفر صادق بتا رہے ہیں، ایک ایک لشکر پہ ایک ایک سیریز بن سکتی ہے قصوں کی صورت میں. 1 گھنٹہ میں مجلس پڑھوں وہ آسان ہے. آپ کا بچہ 20 منٹ 4 منٹ 7 منٹ ڈیلی ایک کارٹون دیکھ کے، ایک مووی دیکھ کے، ایک سٹوری دیکھ کے اس کا ذہن میں اثر زیادہ ہوتا ہے. میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے کوئی ایک کتاب پڑھی ہو جناب مختار کے بارے میں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے امام رضا کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہو؟ اکثر لوگوں نے جناب مختار کو پہچانا مختار نامے سے، سیریز سے دیکھا نا آپ نے. جناب یوسف کا ڈرامہ دیکھ کے آپ کو انبیاء کی تاریخ کا پتہ چلا نا. امام رضا کی فلم دیکھ کے آپ کو امام رضا کا پتہ چلا نا. تو وہ پوائنٹس جس پہ دشمن کام کر رہا تھا. اور یہ توہین سب سے زیادہ اس کی ابتدا میڈیا سے ہوئی. پہلے وہ دکھاتے ہیں، دکھانے کے بعد آپ کے ذہن میں کبھی نہیں رہتا، احترام ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ بے احترام بنتا ہے تو بڑی آسانی سے بے دین بنتا ہے. اکثر ہمارے وہ لوگ جو ویسٹرن ورلڈ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ان کے بچے وہاں رہ رہے ہیں، بڑی آسانی سے ان کے بچے دین کے مخالف بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں دین کا اتنا ادب نہیں ہے، والدین کا اتنا ادب نہیں ہے، ماں کا اتنا احترام نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہو، اس سوسائٹی میں ہو، مجلس امام حسین میں آئے ہو اور یہاں ہمیں ادب کا درس دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.